السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اسامہ اور کے نالج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ناجائز ریاست اسرائیل کے بارے میں۔ اسرائیل کہاں ہے، کیسے وجود میں آیا اور اس ناجائز ریاست کا قیام کیسے ہوا۔ 19ویں صدی میں یورپ میں کئی لاکھ یہودی بس رہے تھے۔ ان کی زندگی اجیرن بن چکی تھی۔ ان کو ہر طرف سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہیں نسلی نفرت کا سامنا تھا۔ برطانیہ میں بھی یہودیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اسرائیل کے بانی تھیوڈور ہرزل، جو ایک صحافی تھے، وہ برطانیہ اور دوسری یورپی ممالک کا ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا اور اس نے الگ ریاست کا خود سے وعدہ کیا۔ تھیوڈور ہرزل کی خواہش تھی کہ اسرائیل ارجنٹائن کے علاقے میں قائم ہو، کیونکہ 1895 میں ارجنٹائن میں یہودیوں کی تعداد 40 لاکھ سے زیادہ تھی۔ برطانیہ نے اپنے زیر قبضہ علاقے، جسے اب یوگانڈا کہا جاتا ہے، وہاں یہودیوں کو الگ ریاست قائم کرنے کی تجویز بھی دی تھی، لیکن عالمی یہودی تنظیم نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ لیکن یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کے لیے تھیوڈور ہرزل کی پہلی تجویز فلسطین نہیں تھا۔ کئی یہودی طاقتیں ارجنٹائن میں یہودی ریاست کے حق میں نہیں تھے۔ تھیوڈور ہرزل کی 44 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد فلسطین میں یہودی ریاست کے لیے سازشیں شروع ہوئیں۔ افسوس کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین کی پچھلی 150 سالہ تاریخ تنازعات، جنگوں، غداریوں اور ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے حصے میں تھا۔ 3 مذاہب کے پیروکار یعنی مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے سرزمین فلسطین بہت مقدس مقام رکھتی تھی، کیونکہ یہ سرزمین اپنے دامن میں مذاہب کی تاریخ، ثقافت اور قدیم مذہبی مقام سمیٹے ہوئے تھی۔ 1878 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں کی گئی مردم شماری کے مطابق فلسطین میں 86% مسلمان، 9% عیسائی، 4% یہودی آباد تھے۔ اس دور میں یہودیوں کے ساتھ دنیا بھر میں برا سلوک کیا جاتا تھا، مگر سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں رہنے والے یہودیوں کی زندگی بہت بہتر تھی اور ان میں الگ یہودی ریاست کا جنون بھی زور پکڑنے لگا۔ یہودیوں کے لیے فلسطین ایک بہترین علاقہ تھا۔ فلسطین کا علاقہ ان کے مذہبی طور پر بھی بہتر مانا جاتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ان کے ارادوں سے واقف تھے۔ وہ یہودیوں کے راہ میں رکاوٹ بنے رہے کہ وہ فلسطین میں زمین نہ خرید سکیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عثمانیہ سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ برطانیہ نے یورپ اور امریکہ میں موجود طاقتور یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسطین پر ان کے نئے وطن کی پیشکش بھی کر دی۔ اسی سلسلے میں نومبر 1917 میں برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانوی یہودی رہنما لارڈ روتھ چائلڈ کو خط لکھا۔ اس خط میں یہودیوں کو فلسطین میں الگ ملک قائم کرنے کی حمایت کا یقین دلایا گیا۔ یونائیٹڈ نیشن جنگ عظیم دوم کے بعد وجود میں آیا، جہاں سے مسئلہ فلسطین امریکی کردار کے ساتھ غالب ہو گیا۔ فروری 1947 میں برطانیہ مسئلہ فلسطین کو لے کر یونائیٹڈ نیشن میں گیا اور اسپیشل کمیٹی بنائی گئی۔ طے پایا گیا کہ فلسطین کا 26% رقبہ ان کو دے کر ان کی ریاست بنا دی جائے۔ بیت المقدس کو انٹرنیشنل زون قرار دیا گیا۔ 29 نومبر 1947 میں امریکہ اور برطانیہ نے اس فرمان پر دستخط کیے اور تمام مسلم ممالک اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیل الگ ریاست بن گیا۔ 1968 کی جنگ میں اسرائیل نے شام اور اردن کے علاقوں میں قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے مغربی
بیت المقدس پر بھی قبضہ اور آج تک یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ بیت المقدس میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا جاتا ہے، ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، اور اقوام متحدہ جو امریکہ کے زیر تسلط ہے وہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا، جو کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ اسی طرح ہندوستان، انڈیا نے کشمیر پر بھی قبضہ کیا ہے، جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان فلسطینیوں اور کشمیریوں پر رحم فرمائے اور ہمیں ان کے حق میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔